السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں کو ایمان، اسلام اور اعمال اسلام سکھانے کی ذمہ داری ماں باپ پر ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے دادا کی کتاب میں، جس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جمع کی تھی، یہ لکھا ہوا پایا کہ جب تمہاری اولاد بولنے لگے تو ان کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، پھر ان کی موت آنے تک فکر مت کرو۔ یعنی شروع میں جب عقیدہ ٹھیک کر دیا اور اسلام کا عقیدہ اس کو سکھا دیا تو اب کوئی ڈر نہیں، ایمان کی پختگی اسے ایمان ہی پر زندہ رہنے دے گی اور اس پر انشاءاللہ تعالی اس کی موت آئے گی۔ اور جب ان کے دودھ کے دانت گرنے لگیں تو ان کو نماز کا حکم کر دو، یعنی جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ عبد المطلب کی اولاد میں جب کوئی بچہ بولنے لگتا تو اس سے یہ آیت سکھاتے تھے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا۔ لا الہ الا اللہ اسلام کا کلمہ ہے، یہ اسلام کے تمام عقائد کو شامل ہے اور عقیدے ہی اصل دین ہے۔ اگر عقیدے صحیح نہ ہوں تو اسلام کا دعوے دار ہونا بالکل بیکار ہے۔ صرف دعویٰ کرنے سے یا مسلمان کی اولاد ہونے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا۔ اسلام کے عقائد کا جاننا اور ماننا فرض ہے۔ اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ چھوٹے بچے کی جب زبان چلنے لگے اور زبان سے کچھ نہ کچھ کلمات ادا کرنے لگے تو لا الہ الا اللہ سکھائیں۔ دیکھیے بچہ ابھی نہ سمجھ ہے لیکن اسے لا الہ الا اللہ یاد کرایا جا رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بچپن ہی سے اگر دینی عقائد سے مانوس نہ کیا تو بڑا ہو کر دوسرے راستے پر چلنے لگے گا۔ جب بچہ بولنے لگے تو یہی نہیں کہ صرف لفظ لا الہ الا اللہ سکھائیں بلکہ اس کا ترجمہ بھی یاد کروائیں اور اس کا مطلب بھی سمجھائیں۔ جیسے جیسے بچہ ہوش سنبھالے اسے اسلام کے عقیدے سکھاتے چلے جائیں۔ اسلام کے بنیادی عقیدے 3 ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا، اس کی ذات و صفات کے بارے میں ان سب عقیدوں کو تسلیم کرنا جو قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ دوسرا عقیدہ ہے رسالت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول ماننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اللہ کی طرف سے لائے ہیں اس سے پورا سچے دل سے ماننا۔ تیسرا عقیدہ یہ ہے آخرت کا، یعنی موت کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ رکھنا اور اس بات کو ماننا کہ قیامت آئے گی اور اعمال کا حساب ہوگا، جزا اور سزا کے فیصلے بھی ہوں گے، دوزخ میں عذاب اور جنت میں آرام و راحت ملے گی۔ ان 3 بنیادی عقیدے ذیل ہیں اور بہت سے عقیدے ہیں جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں، ان کا ماننا بھی فرض ہے۔ بہت سے ماں باپ بچوں کو اسلام کے عقیدے نہیں سکھاتے بلکہ خود بھی اسلامی عقیدے نہیں جانتے۔ گریجویٹ ہو جاتے ہیں، PhD کر لیتے ہیں لیکن توحید اور رسالت اور آخرت کے بارے میں جو عقیدے ہیں ان سے ناواقف ہوتے ہیں۔ اسی ناواقفی کی وجہ سے ہر مدعی اسلام کو مسلمان سمجھتے ہیں، چاہے وہ اسلامی عقیدے کا انکار ہی کرنے والا ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا تو اللہ کی کتابوں اور اس کے فرشتوں اور اس کے تمام رسولوں کے بارے میں اور قبر اور حشر یعنی قیامت وغیرہ کے بارے میں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ان سب کا ماننا فرض ہو گیا۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اسلام کے عقیدوں کا مذاق بناتے ہیں اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرتے ہیں، حالانکہ ایسے لوگ شرعاً مسلمان نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا اور سچا مسلمان بنائے، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔